السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ہے ایک نیو کلاس میں جس میں آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں فریز، ورب اور ورب کی کائنڈس۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں فریز اور دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے۔ الفاظ کا ایسا مجموعہ جو مفہوم دے لیکن پورا مفہوم واضح نہ کرے، اردو میں نامکمل جملہ اور انگریزی میں فریز کہلاتا ہے۔ یعنی ایسا جملہ جس کا مفہوم بھی واضح نہ ہو آپ کو اور نہ ہی وہ جملہ مکمل ہو، لیکن وہ ایک جملہ ہو۔ آگے جا کے آپ کو اس کی ایگزامپل سے پتہ چل جائے گا کہ کس طرح سے وہ ایک جملہ ہے لیکن وہ بالکل مکمل نہیں ہے، اسے فریز کہتے ہیں۔ دیز آر سم ایگزامپلس آف فریز۔ اچھا، آن دا ٹیبل میز پر، ان دا کارنر کونے میں، آن دا وال دیوار پر، آف گولڈ سونے کا۔ اچھا یہ دیکھیں، جیسے سب سے پہلی اس کی ایگزامپل ہے آن دا ٹیبل میز پر، یعنی کس میز پر یا کس جگہ اور کیا چیز ہمیں معلوم نہیں ہے، اس لیے یہ ایک نامکمل جملہ ہے۔ میز پر کیا ہے ہمیں معلوم نہیں ہے۔ ان دا کارنر مطلب کونے میں، کس کونے میں اور کیا چیز ہے یہ بھی بالکل بھی واضح نہیں ہے۔ آن دا وال دیوار پر، دیوار پر کیا چیز ہے یا کس طرف ہے، بالکل بھی اس سے ہمیں جملے کا اندازہ نہیں ہوتا کہ مکمل جملہ کیا ہے۔ آف گولڈ سونے کا، کیا سونے کا کیا چیز ہے وہ سونے کی، کس بارے میں اس میں بات ہو رہی ہے۔ تو ان جو ایسے جملے ہوتے ہیں انہیں ہم فریز کہتے ہیں، کیونکہ یہ نامکمل ہوتے ہیں اور نہ ہی ان کا آپ کو مفہوم صحیح طور پہ پتہ ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس ورب۔ وہ لفظ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو، اسے اردو میں فعل اور انگریزی میں ورب کہتے ہیں۔ یعنی سینٹینس میں وہ چیز جو کہ ہم کسی کام کے کرنے یا ہونے کو وہ ظاہر کرے، اس ایکشن کو ہم ورب کہتے ہیں۔ آگے اس کی ایگزامپل سے یہ زیادہ کلیئر ہو جائے گا۔ یہ ہے ایگزامپلس ورب کی، جس میں وی گو ٹو اسکول ڈیلی، یعنی جو کام کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں جو واضح کر رہا ہے وہ ورب ہے۔ ٹیچر پنش دا نوٹی بوائز، ہی ون دا ریس۔ یہ ورب کی کچھ ایگزامپلس تھیں، اور آگے ہم دیکھتے ہیں کہ وربس کی کون کون سی کائنڈ ہیں۔ کائنڈز آف ورب، سب سے پہلے جو ہے وہ ہے ٹرانزیٹیو ورب، فعل متعدی، انٹرانزیٹیو ورب، فعل لازم، اور آگزیلری ورب، فعل امدادی۔ آگے ہم ان تینوں کی ڈیفینیشنز بھی دیکھیں گے اور ایگزامپلس بھی، تاکہ بہت آسانی سے ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ کیا ہے۔ سب سے پہلے ہے ٹرانزیٹیو ورب۔ یہ ایسا ورب ہے جرنلی ٹیکس این آبجیکٹ، ایسا فعل ہے جس کے لیے مفعول کا ہونا ضروری ہے، یعنی جس کا تعلق فاعل اور مفعول دونوں سے ہو، یعنی آبجیکٹ سے بھی اس کا تعلق ہو اور سبجیکٹ سے بھی۔ تو اس کی آپ کو ایگزامپل سے بالکل آسانی سے کلیئر ہو جائے گا کہ یہ اس میں کیا کہا جا رہا ہے۔ آگے ہم اس کے ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ علی ایٹس مینگو، اس جملے میں علی فاعل ہے یعنی سبجیکٹ ہے۔ ایٹ کا لفظ ٹرانزیٹیو ورب ہے، یعنی وہ جو کام کر رہا ہے وہ ایٹس ہے، یعنی وہ کھا رہا ہے۔ اور مینگو مفعول یعنی آبجیکٹ ہے، یعنی مینگو وہ کھا رہا ہے تو وہ آبجیکٹ ہے۔ تو اس جملے میں علی فاعل کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ایٹس جو ہے ٹرانزیٹیو ورب، اور مینگو مفعول یعنی آبجیکٹ کے طور پہ۔ اور آگے سیکنڈ جو اس کی ٹائپ ہے وہ ہے انٹرانزیٹیو ورب۔ انٹرانزیٹیو ورب ڈز ناٹ ریکوائر اینی آبجیکٹ۔ فعل لازم کے لیے مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی، یعنی تنہا کسی مفعول آبجیکٹ کے بغیر پورا مفہوم واضح کر دیتا ہے، اس سے واضح ہو جاتا ہے اس کا مفہوم۔ یعنی انٹرانزیٹیو ورب کو کسی بھی مفعول کی ضرورت نہیں ہے، جیسے پچھلے ایگزامپل میں علی ایٹس مینگو میں اسے مفعول کی ضرورت تھی، فاعل کو، تو اس میں اسے مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی ایگزامپلس آف انٹرانزیٹیو ورب: دا لائن رنز، شیر دوڑتا ہے۔ وی سلیپٹ فار اے وائل، ہم تھوڑی دیر کے لیے سوئے۔
نیکسٹ ہے ہمارے پاس اوگیسلری ورب. اٹ از دا ہیلپنگ ورب. اٹ ہیلپس دا مین ورب شوئنگ ایکشن اینڈ کمپلیٹنگ دا میننگ اکارڈنگ ٹو ٹائم. اوگیسلری فعل امدادی فعل کو کہتے ہیں. یہ فعل اصل فعل کے عمل کو موقع اور وقت کے مطابق مکمل کرنے میں مدد دیتا ہے. آپ کو اس کی ایگزامپل سے بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ اس میں کیا اس کی ڈیفینیشن ہے. تو دیکھتے ہیں اس کی ایگزامپل. ایگزامپلس آف اوگیسلری ورب. ہی ہیڈ لیفٹ فار کراچی. وہ کراچی روانہ ہو چکا تھا. یو آر ویسٹنگ مائی ٹائم. آپ میرا وقت ضائع کر رہے ہیں. آئی شیل ہیلپ یو. میں آپ کی مدد کروں گا. تو یہ ایک امدادی فعل کے طور پہ استعمال ہوتا ہے جو کہ ایک سینٹینس میں اپنی بات کو ادا کرنے میں مدد کرتا ہے، اس لیے اس کو امدادی فعل کہا جاتا ہے. ہوپ فلی فرینڈز آپ کے لیے یہ ویڈیو ہیلپ فل رہی ہوگی. چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیو ٹائم پہ ملتی رہیں. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.